صراط الذين أنعمت عليهم. السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں ازبکستان کے یوم آزادی کے موقع پر لاہور میں ازبک ایمبیسی میں ایک ایونٹ ہوا۔ یہ اس ایونٹ کے مناظر ہیں جہاں ازبکستان کے سفارت خانے میں ایک تاریخی لمحہ منایا جا رہا ہے۔ ازبکستان کا یوم آزادی ہے، لیکن یہ تقریب صرف ایک جشن نہیں ہے بلکہ پاکستان اور ازبکستان کی دوستی، ثقافت، سیاحت اور تجارت کے نئے باب کا آغاز بھی ہے۔ ازبکستان وسطی ایشیا کا دل ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ خطہ سمرقند، بخارا، خیوا اور تاشقند جیسے تاریخی شہروں کا گھر ہے۔ وہ شہر جہاں ابن سینا، امام بخاری اور البیرونی جیسے عظیم مفکرین نے جنم لیا۔ ازبکستان نے 31 اگست 1991 کو سوویت یونین سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس دن کو ہر سال یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے اور 2025 میں 34واں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد ازبکستان نے نہ صرف سیاسی استحکام حاصل کیا بلکہ معاشی ترقی، تعلیمی اصلاحات اور ثقافتی راہوں پر بھی گامزن ہوا۔ پاکستان اور ازبکستان کا رشتہ صرف سفارتی نہیں ہے بلکہ روحانی، ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر قائم ہے۔ دونوں ممالک اسلامی تہذیب، صوفی روایات اور علمی ورثے کے امین ہیں۔ لاہور کی گلیوں میں بخارا کی خوشبو ہے اور تاشقند کے بازاروں میں لاہور کی محبت ہے۔ یہ دونوں وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ازبکستان کی آزادی کو فوراً تسلیم کیا تھا اور 1992 میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں تاشقند میں سفارت خانے قائم ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سطحی دورے، معاہدے اور مشترکہ منصوبے سامنے آئے۔ پاکستان اور ازبکستان کی دوستی صرف ماضی کی یاد نہیں ہے بلکہ مستقبل کی امید بھی ہے۔ یہ سب کچھ کہنا تھا یہاں پہ موجود شرکا کا۔ 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم $404.5 ملین تک پہنچا تھا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 126% اضافہ تھا۔ صرف 7 ماہ میں $320 ملین کی تجارت ہوئی۔ دونوں ممالک نے $2 ارب کے ہدف کا اعلان کیا۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ ایک معاشی انقلاب کی جھلک بھی ہے۔ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی منصوبوں میں جو نمایاں ہیں وہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے جوڑنے والا تاریخی منصوبہ ہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے ازبکستان کے دوران مشترکہ اعلامیہ اور پروٹوکول پر دستخط بھی ہیں۔ ازبکستان کی تاریخ پاکستان کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم اس دوستی کو معاشی، ثقافتی اور تعلیمی میدانوں میں مضبوط کر سکتے ہیں۔ ازبکستان کی تاریخی مساجد، مدارس اور ثقافتی ورثہ پاکستانی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ بخارا، سمرقند اور خیوا جیسے شہر روحانی سفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی شمالی وادیوں، لاہور کی تاریخی عمارات اور کراچی کے ساحل ازبک سیاحوں کو دعوت دیتے ہیں۔ دونوں ممالک نے سیاحت کے فروغ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ازبکستان اور پاکستان کا تعاون صرف دو طرفہ نہیں ہے بلکہ پورے خطے کے لیے اہم ہے۔ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل بننے کے لیے دونوں ممالک کا کردار کلیدی ہے۔ یہ تقریب صرف ایک جشن نہیں تھا بلکہ ایک عہد ہے کہ پاکستان اور ازبکستان مل کر ترقی کی نئی راہیں تلاش کریں گے۔ یہ دوستی صرف سفارتی نہیں ہے بلکہ دلوں کی دوستی ہے جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ازبکستان کا یوم آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی صرف ایک دن نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل سفر ہے، اور اس سفر میں دوستوں کا ساتھ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ Bukhari and Bahauddin Naqshband, which hold special importance for Muslims around the world, including our brothers and sisters in Pakistan. Dear guests, this evening is also a celebration of community. To our compatriots living and working in Pakistan, you are an important part of the new Uzbekistan. Your hard work, your achievements, and your contribution to strengthening the friendship between Uzbekistan and Pakistan are deeply valued. For our Pakistani partners in tourism and business, Uzbekistan warmly ابھی بھی میں جوان ہوں۔ میں سب کے ویلکم کرتی ہوں اس ایونٹ میں۔ الحمدللہ میں 34 ایئرس ہو گیا ہمارا ملک انڈیپینڈنٹ ہوا۔ ہم ڈیولپ کنٹری ہے۔ میں اپنے پریزیڈنٹ سے بہت پراؤڈ ہوں، اپنے ملک سے بہت پراؤڈ ہوں۔ میں بہت زیادہ تشکر کرنا چاہتی ہوں سہیل بدین صاحب کے، انہوں نے بڑا انیشیٹو پراسپیرٹی کی طرف چلتے ہیں۔ And I would like to also add it one more things, and I'm very thankful to my excellency, my
and he's more experienced person and working with the foreign countries, and I really appreciate his presence here, and thank you very much for visiting Lahore for us. And secondly, I would like to also thank you to my new Lahore Chamber of Commerce president, and I've been since 2006 I was visiting the Chamber of Commerce, and I do have membership there. And they asked me, why are you here in the Chamber of Commerce? Which company you own? And I was forceful to launch my companies. Alhamdulillah, I have 13 companies right now, and I'm very successful, alhamdulillah. And so I become a member to understand what is the Pakistan businesses, and I important economy in Central Asia, in line with the government of Pakistan's vision, Central Asia's policy. Uzbekistan has a GDP of over $115 billion. Exports are exports of more than $31 billion, and imports of over $55 billion US dollars. So you are some trade deficit. So Pakistan and Uzbekistan share a deep bond based on history. पोटैटो और बहुत सारी प्रोडक्ट जो यहाँ से जाते हैं. अब ये तरतीब ये बनी कि वहाँ के उज़्बेक के लोग आते थे, प्रॉब्लम कहीं रहना, क्या प्राइस कहना, उनके ज़बान का मसला. आज इन्होंने चैम्बर के ने और अली शेर साहब ने मशवरा दिया.